کپڑے بدلنے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں 10 ایسے کام جن کے کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل لیے جائیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ بزرگ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر کے کپڑے پہنے وضو کر لیا اور نماز پڑھنی ہے تو ہم وضو کرنے کے بعد دوسرے کپڑے بدل لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کپڑے بدلتے وقت اپنے بدن کو بھی نہ دیکھیں۔ اپنا بدن یا شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کا یہ مسئلہ صحیح نہیں۔ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ اپنی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وضو کے بعد کپڑے بدل لیے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ کیا حکم ہے؟ محترم ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ اسی لیے کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں تو وضو درست ہی نہیں ہوگا، تو آپ کی نمازیں ہی نہیں ہوں گی۔ پیشاب، پیخانہ، وادی اسے کہتے ہیں جو بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں، لیزدار چپکتا ہوا پانی ان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح مزید نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر لیزدار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مزید کہتے ہیں۔ اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے، ان سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کے منہ بھر قے آ جائے تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسی قے جسے روکنا نہ جا سکے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح منہ سے خون نکلا، اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دیا گیا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے تو اس سے خون غالب آ گیا، اور اگر تھوک زرد ہے تو اس سے مغلوب ہے کہ اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک کر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور شیطانی عمل بھی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر کوئی جانتا ہے کہ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے۔ بالغ کار رکوع اور سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں قہقہ لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، قہقہ لگا کر ہنسنا، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ عضو تناسل کا مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مس کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے؟
تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، احادیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، کپڑے بدلنے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد امجد علی عزمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سطر کھولنے یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات وضو کے آداب میں ہے کہ ناف کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوری ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد برہنہ یعنی ننگا ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، البتہ کسا نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصویریں دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصویریں دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ چھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ خون پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا، ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر کر یا چمک جاتا ہے، یا خلل کیا یا مسواک کیا یا انگلی سے دانت مانجے یا دانتوں سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر، یا ناپاک میں انگلی ڈالی، اس میں خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بلغم کی قح وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو، بہتے خون نے قح وضو توڑ دیتی ہے۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قح میں آ گیا، اگر منہ بھرا ہے وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے، اور اگر سینہ تک پہنچا تھا کہ چھوا لگا اور نکل گیا تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے گا۔ انگوٹھے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز وغیرہ کے انتظام میں بعض مرتبہ نیند کا غالبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئی ان کی اسے بالکل خیر نہیں، بلکہ وہ 2-3 آوازوں میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا یا نہ تھا، اس لیے خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر امتگار شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، باتیں پوچھی جائیں اور نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے ہیں یا سجدہ تلاوت میں کہکا لگا تو وضو نہیں جائے گا اور نماز یا سجدہ فاسد ہے، اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام
ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔